واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے دوسرا پارہ میں سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن پاک نازل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب قرآن پاک کے نزول سے نسبت ہو گئی مہینے کو، تو مہینہ جو ہے سب مہینوں سے افضل ہو، سبحان اللہ۔ ورنہ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہر دن، ہر رات، ہر وقت، ہر ساتھ، ہر گھڑی اللہ نے بنائی ہے، اس نے ہی پیدا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب رمضان مبارک کی عظمت یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، فرمایا اذا داخل رمضان فتحت ابواب الجنت او فتحت ابواب الرحمت او فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ سبحان اللہ۔ ہمارا رمضان پاک کا جب مہینہ آتا ہے، چاند نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، سبحان اللہ۔ حکم فرما دیتا ہے فرشتوں کو کہ جنت کے دروازے کھولو، رحمت کے دروازے کھولو اور آسمانوں کے دروازے کھولو، اور شیاطین کو جکڑ دیا جائے، قید کر دیا جائے۔ یہ عظمت اس مہینے کو صرف قرآن پاک کی نزول کی نسبت سے مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا اگر کسی عظمت والی شے سے نسبت ہو جائے تو وہ رحمت کا سبب بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ محفل یہ کسی دنیا دار کے لیے تو نہیں، بے شک۔ اللہ کے ذکر کے لیے۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ اللہ تعالی جل شانہ کے کسی پیارے نبی علیہ السلام کا ذکر ہو، ہم ان کی ذاتوں کا ذکر کریں، صفات کا ذکر کریں، کمالات کا ذکر کریں، ارہاسات کا ذکر کریں، معجزات کا ذکر کریں، ان کی سیرت کا ذکر کریں، ان کی صورت کا ذکر کریں، کسی اعتبار سے بھی اللہ کے نبی کا ذکر کریں، در حقیقت وہ اللہ کا ذکر ہے۔ بے شک، بے شک۔ کیوں؟ اب آپ دیکھیں یہاں یہ جو چیزیں تیار ہو رہی ہیں، اب کوئی اگر خوبصورت چیز تیار ہو جاتی ہے تو وہ اس میں لکڑی لگی ہوگی، کوئی کپڑا لگا ہوگا، کوئی میٹیریل لگا ہوگا، تو وہ اس میٹیریل اور کپڑے کا کمال نہیں ہوتا، کمال ہوتا ہے اس کو سیٹ کرنے والے کا، بے شک۔ جو اس کو وہ ترتیب دیتا ہے، اس کو رنگ بناتا ہے، اس کی صورت بناتا ہے، بنانے والا اصل میں اس کو سجا رہا ہے۔ بے شک۔ اب اگر ہم اس کی تعریف کریں گے کہ یار یہ صوفہ بہت اچھا ہے،
بڑا پیارا بنا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اب اس کے اس ہم فون کی تعریف تو نہیں کر رہے، اس کو جس نے سیٹنگ دی ہے اسی کی تعریف، بے شک تو ہم نبی کی تعریف کریں، ہم کسی ولی کی تعریف کریں، تو وہ دراصل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تعریف۔ نبیوں کو کمال دیا ہے تو اللہ نے، بے شک ولیوں کو کمال دیا ہے تو اللہ نے۔ اب کوئی کہے کہ یہ تو بدعت ہے جی، آپ نے میلاد کیوں منا لیا، آپ نے 11ویں کیوں کر لی، آپ نے عرس کی محفل کیوں منا لی، آپ نے کسی کے ذکر کی محفل کیوں منائی، تو بھائی اس کا دماغ خراب ہے۔ اور ہم جن کی عظمت کا، ہم غوث اعظم کی شان کا ذکر کرتے ہیں 11ویں والے پیر، تو ان کو یہ کمال ذاتی نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا، سبحان اللہ، بے شک اور ہمارے آقا پاک کے وسیلے سے، کیونکہ ہمارے آقا پاک جو ہے نا وہ اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہیں۔ بے شک سرکار نے خود فرمایا، سیاستہ کی حدیث ہے، میں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ انما کا معنی میں نے کیا ہی، سبحان اللہ، کیونکہ حسر ہے نا، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، ہمارے آقا فرماتے ہیں، مدینے کے تاجدار سرکار کیا آپ تقسیم فرمانے والے ہیں؟ فرمایا واللہ یعطی، جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ، اب اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا ہے؟ فرمایا کیا کی بات ہوتی تو مذکور ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، یہ بھی، لیکن جہاں مفعول غیر مذکور ہو، یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ دیا وہ دیا، صرف یہ ہے کہ واللہ یعطی، سبحان اللہ، اللہ نے جو عطا کیا، کیا عطا کیا؟ اب کیا جو ہے نا یہ ہے مفعول، اور جہاں مفعول غیر مذکور ہو وہاں مفید عموم ہوتا ہے۔ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے، جو کمال بنایا ہے، بس آپ اپنا ذوق پورا کریں، بے شک میں کر رہا ہوں، چلو آپ کی نعت اس میں سن لیں۔ سبحان اللہ، تو جناب بندہ غور کیجئے، آخر محنت جو ہوئی ہے وہاں سے لائے ہیں، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو، سبحان اللہ، لیکن میری آواز اگرچہ میں بوڑھا تو ہوں لیکن میرے خیال ہے اکثر تک پہنچ رہی ہوگی۔ تو جناب بندہ غور کیجئے، میں قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی گپ شپ نہیں سنا۔ اب اگر کسی کو قرآن و حدیث سے استفادہ کی توفیق نہ ہو، فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت نہ ہو، تو ہمارا قصور تو نہیں۔ بے شک میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث ہے کہ ہمارے آقا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کمال اور جو نعمت بنائی ہے سب مجھے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مفعول کے غیر مذکور ہونے کا فائدہ ہے۔ بے شک اور پھر جب سب کچھ مجھے عطا فرمائی ہے تو جس کو جو نعمت ملتی ہے تقسیم ہمارے آقا کی ہے، بے شک عطا ہمارے اللہ کی ہے۔ تو بھائی جن کے وسیلے سے ہمیں کوئی چیز مل رہی ہے، اگر کوئی وسیلے کو چھوڑ دے تو وہ بھی اچھائی نہیں ہے، کیونکہ وسیلے کو چھوڑنا بے غیرت آدمیوں کا کام۔ بے شک ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہاں مل رہا ہے، قبر میں ملے گا، حشر میں ملے گا، سب ہمارے آقا کی تقسیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ اسی لیے تکبیر، دیکھو نعرہ رسالت، نعرہ
حیدری سبحان اللہ اسی لیے ہمارے اعلی حضرت بریلی کے تاجدار امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ قسم اٹھا کر بتا رہے لا برب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک وہ کہتے ہیں رب عرش، یہ بات ہے نا، لا برب العرش، لا زیادہ ہے، واو قسمیہ ہے کہ رب عرش کی قسم جس کو جو ملا۔ اب جس کو میں بھی عموم ہے، چاہے انسانوں میں سے کسی کو کچھ ملا، حیوانوں میں سے ملا، اور آپ دیکھیں کہ زندگی جو ہے وہ تو ہر ایک کو ملی ہے، بے شک چاہے وہ انسان ہے یا غیر انسان ہے، حیوان ہے، حشرات الارض میں سے ہے، کوئی کیڑا ہے، مکوڑا ہے، سانپ ہے، کچھ ہے، تو روح زندگی جس کو بھی ملی، تقسیم ہمارے آقا کی۔ سبحان اللہ اس لیے انہوں نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ لا برب العرش، رب عرش کی قسم جس کو جو ملا، جو میں بھی ہوں، جو ملا، جب ملا، جہاں ملا، جیسے ملا، جتنا ملا، محبوب کے لنگر سے ملا۔ سبحان اللہ اس لیے تو ہم سرکار کا ہر وقت ذکر کرتے ہیں کہ یار جب ان کے لنگر سے اللہ کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں تو ہم آقا کا ذکر کریں گے، در حقیقت وہ ہے اللہ کا ذکر۔ بے شک ان کو بھی تو یہ کمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، بے شک ذاتی تو نہیں ہے کہ جب ہر محفل میں جس کا بھی ذکر کرو وہ ہے اللہ کا ذکر، بے شک اور اللہ کا ذکر جہاں بھی ہوگا وہاں رحمتیں برسیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے یہ محفلیں جو ہیں نا باعث رحمت ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے آفات و بلیات کا رد ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ کہنا کہ جی یہ میلاد کہاں لکھا ہے اور یہ 11ویں کہاں لکھی، یہ بے وقوفوں کا کام ہے۔ بے وقوف جو ہے نا یہ ان کا کام ہے۔ الحمدللہ اب دیکھیں یہ آ گیا، اب میں اس کو بھی اٹھاؤں، ٹھیک ہے نا، اب اس کا بوجھ میں بوڑھا آدمی ہوں۔ اللہ یہ ہمارے آج کل مولویوں کا بھی کچھ طریقہ ہو گیا ہے، وہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھتے ہیں پھر شاں شاں کرتے ہیں۔ گزشتہ رات بھی ہم جہاں گئے تو وہاں ایک شاہ صاحب سید صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے پہلے کچھ گفتگو کی، وہ بھی ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے، اور ایک اور مولوی بھی ہے جو کبا ہو کے تو گفتگو کرتا ہے، ٹیڑھا ہو کے یوں کھڑا ہو جاتا ہے اور جناب ہاتھ میں یہ ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے تو ناخانوں نے یہ رواج نکالا تھا کہ وہ ہاتھ میں، کیونکہ وہ منہ کے اوپر رکھ کے کھڑے ہو، اور ہم سے جناب بندہ یہ منہ کے ساتھ ہی نہیں لگایا جاتا، کیونکہ اس میں کافی فیوضات ہوتے ہیں، اور فیوضات مضر ہوتے ہیں، مفید نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ خیر چلو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے سرکار کے ساتھ، اب اگر ہم کسی صحابی کی عظمت کا ذکر کریں، اہل بیت اطہار کی شان کا ذکر کریں، اولیاء کاملین کی عظمت کا ذکر کریں، ان کے ذکر میں ہمارے اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، ہمارے رسول اللہ کا ذکر، سبحان اللہ سبحان کیونکہ عطا اللہ کی ہے، تقسیم رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہے۔ بے شک جو کہنا نبی سے مانگنا تو شرک ہے، نبی سے کیوں مانگتے ہو، اللہ سے مانگو۔ تو بھائی آپ دیکھیں، بیٹا
اگر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے نعمت ہے یا نہیں؟ بے شک بیٹا جب پیدا ہوتا ہے نا گھر میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں اور عقیقے کیے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب مبارکباد دیتے ہیں، یار مبارک ہو تمہیں، اللہ نے تمہیں بیٹا عطا کیا، نعمت ہے نا بے بیٹا۔ شک لیکن اخبارات میں آپ یہ بھی پڑھتے ہوں گے کہ ایک گندگی کے ڈھیر پہ تازہ پیدا شدہ بیٹا پڑا تھا، گٹر میں سے بیٹے کی لاش نکلی۔ کیا وجہ ہے؟ پیدا بیٹا ہو اسے پھینک دیا جائے، بیٹا پیدا ہو اسے گٹر میں ڈال دیا جائے، یا چھپ چھپا کے زندہ درگور کر دیا جائے۔ یار بیٹا تو مبارک کا سبب بنتا ہے نا، بے شک خوشی کا سبب بنتا ہے، تو یہ کیوں پھینکا جا رہا ہے بیٹا؟ گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا، کتے آ کے اسے چیر پھاڑ رہے ہیں۔ کتنا ظلم ہے، کتنی زیادہ، کیوں؟ اس لیے کہ جس عورت نے بیٹا لیا مدینے والے کے لنگر سے، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ چوما جا رہا ہے، بے شک اس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور جس عورت نے محبوب کا دامن چھوڑا اور ڈائریکٹ اللہ سے لیا، کیوں؟ پھینکا گیا ہے، جو خالق تو اس کا بھی اللہ ہے، بے شک جو چوما جا رہا ہے خالق اس کا بھی اللہ ہے، مگر محبوب کے وسیلے کو چھوڑ کر نکاح نہیں ہوا، محبوب کی سنت پہ عمل نہیں ہوا، اور عورت نے بیٹا جن دیا، اس کو پھینکا جا رہا، اور جو نکاح کے ساتھ بیٹا جن کے بیٹھی اس کو چوما جا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو پتہ چلا کہ نعمت وہی ہے جو مصطفیٰ کے لنگر سے واہ ملی۔ واہ واہ سبحان اللہ جو کہتے ہیں نبی سے مانگنا حرام ہے، شرک ہے، کیوں مانگتے ہو؟ وہ سارے حرام ذاتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، بے شک حلال اور نعمت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو میرے آقا کے لنگر سے لے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب آپ دیکھیں، اب یہ مزدوری ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، رزق تو ان کو بھی اللہ ہی دے رہا ہے، بے شک اور ایک بندہ چوری کرتا ہے تو رزاق تو اس کا بھی اللہ ہی ہے نا، بے شک ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، رزق اس کو بھی اللہ نے دیا، رزق ان کو بھی اللہ نے دیا، مگر ان کا رزق حلال ہے، ان کا رزق حرام ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے روکا، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، دوسرے کا مال غصب نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا جی، سود نہیں کھانا، رشوت نہیں کھانی۔ تو جس نے یہ کام کیے اس نے محبوب کا دامن چھوڑ دیا۔ بے شک جب محبوب کا دامن چھوڑا، ان کے لنگر سے نہیں لیا تو حرام کھا رہا ہے، اور جو میرے آقا کے فرمان کے مطابق رزق حاصل کر رہا ہے وہ حلال کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو کہے نہیں 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 نبی سے مانگنا شرک ہے، وہ جہنمی کتا ہے، بے شک اور جو نبی کے لنگر سے لے رہا ہے وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ آپ دیکھیں، پھر یہ کہیں گے کہ چلو جی ٹھیک ہے، جب نبی پاک دنیا میں بیٹھے تھے تب تو چلو مانگ لیا جاتا، اب قبر میں جانے کے بعد قبر والے کیا دیتے ہیں؟ مولا کائنات، سبحان اللہ امام المشارق والمغارب، باب مدینۃ العلم، علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پردہ فرمائے 3 دن گزر گئے تھے،
میں آپ کی مدارک پر انوار قبر انور پہ کھڑا تھا اور ایک اعرابی آیا. اعرابی کہتے ہیں دیہات میں رہنے والے صاحب، دیہاتیوں کو. وہ آیا، سرکار کی قبر انور سے لپٹ گیا، قبر انور کی مٹی اٹھا کر اپنے جسم کو ملی اور کہنے لگا سرکار آپ نے جو کچھ فرمایا تھا ہم نے سنا بھی تھا، مانا بھی تھا، ہم نے اس پہ عمل بھی کیا. یہ بھی آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ رب کہتا ہے اگر گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو آپ کے پاس آنا. سبحان اللہ. میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، آپ مہربانی کریں میرے گناہوں کو معاف کرائیں. ہم مولا علی دیکھ رہے ہیں، شہر علم کا دروازہ دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. علم کے پیکر دیکھ رہے بے ہیں. شک. جو مسئلہ کسی سے حل نہیں ہوتا تھا مولا علی حل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس دور میں ایک ہی کمرے میں اندھیرا تھا، 2 عورتوں نے بچے جنے. اتفاق ایسا کہ ایک کا بیٹا ہوا اور ایک کی بیٹی. اب جب جناب ان دونوں میں سے جس کو بیٹی دی گئی وہ کہنے لگے نہیں میری بیٹی نہیں، بے ایمانی کی ہے تم نے، یہ اس کی بیٹی ہے تم مجھے دے رہی ہو، میرا بیٹا اس کو دے دیا. اب ان دونوں میں سے کوئی بھی بیٹی کی وارثہ کوئی نہیں بنتی، بیٹا. اب یہ فیصلہ چلا گیا قاضی کے پاس، وقت کے علماء کے پاس، کہ اب کیا کریں. ایک کہتی ہے بیٹا بیٹی میری نہیں، دوسری کہتی ہے بیٹی میری نہیں. حتیٰ کہ مولا علی کے پاس چلے گئے. اما یہ کوئی مشکل بات ہے، یوں کرو ایک چھوٹا سا برتن لو، اس عورت کا بھی دودھ لو، اس عورت کا بھی دودھ لو، ان دونوں کے دودھ کو وزن کرو، جس کا بھاری ہوگا اس کا بیٹا ہے، جس کا ہلکا ہوگا اس کی بیٹی. اللہ. سبحان اللہ. جناب یہ کیسے؟ ورنہ قرآن کی بات ہے، میری بات تو نہیں. قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، سبحان اللہ. واہ واہ. کہ ایک مرد کا جو حصہ ہے وہ 2 عورتوں کے بعد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں؟ لڑکی والی کا دودھ ہلکا ہوگا اور لڑکے والی کا بھاری ہوگا. مرد میں قوت زیادہ ہوتی ہے عورت کے نسبت. تو جب تولا گیا تو ایک کا بھاری ہوا، ایک کا ہلکا ہوا. بھاری والے کو لڑکا دیا، ہلکے والے کو لڑکی دے. سبحان اللہ. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہ علم کے شہر کے دروازے ہیں. بے شک. اور جناب کوئی بھی مسئلہ ہو مولا علی اسے حل کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی شخصیت، وہ کھڑے ہیں قبر پر علی پاک، اور بندہ آ کے قبر سے لپٹ جاتا ہے. اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قبر والا کیا دے سکتا ہے، قبروں پہ جانا شرک، اگر یہ بات ہوتی تو مولا علی نہ روک دیتے کہ یار اب نبی پاک تو پردہ فرما گئے نا، اب تو کیا کہہ رہے ہیں ان سے، قبر والے کیا دے سکتے ہیں. لیکن نہیں، آپ فرماتے ہیں میں دیکھنے لگا کہ ہمارے آقا اس پہ کرم کیسے کرتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تفسیر کبیر کی بات ہے، حکایت میں سنا رہا، یہ روایت ہے، حدیث ہے. تو جب وہ لپٹ گیا اور رونے لگ گیا میرے گناہ معاف کراؤ، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ آواز آئی باقاعدہ آقا پاک علیہ السلام کی قبر انور سے آواز آئی کہ قد غفر لک، رو نہ گھبرانا تیری بخشش ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو
بھئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہی جو کچھ ملتا ہے وہ نہیں ہوتا، بے شک اور انہیں کو اللہ نے قاسم بنایا، وہی ہم میں نعمتیں بانٹتے ہیں۔ رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے ہم پہ کرم کیا، جب ہیں وہ رحمت للعالمین تو ہم یہ کیا دیکھیں، موت تو میرے نبی کی لونڈی ہے، بے شک اللہ کی قسم، حیات ہے زندگی، موت، یہ دونوں نبی پاک کی کنیزیں ہیں، یہ نہیں تھی، ہمارے آقا تھے، ان دونوں کو وجود ملا نبی پاک کے لنگر سے ملا، سبحان اللہ، قاسم نعم الہی ہیں ان کے لنگر سے ملا۔ یہ کہنا کہ جی نبی سے مت مانگو، اگر نبی سے مانگنا شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نہ فرماتا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سبحان اللہ، محبوب کوئی بھی منگتا آپ کے پاس، اما السائل، السائل یہ مطلق ہے، کوئی منگتا ہو، کچھ مانگنے کے لیے آئے، جب مانگنے کے لیے آئے تو محبوب فلا تنہر، آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں، جو بھی مانگے آپ نے عطا کر، جو بھی مانگے آپ نے عطا کر، تو جناب بندہ۔ اور پھر آپ دیکھیں حدیث پاک میں کہ خود حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، سرکار کی خدمت کر رہے ہیں، وضو کرا رہے ہیں سرکار کو، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریائے رحمت جوش میں آ گئی، فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ جو کچھ تیرا دل چاہتا ہے مانگ۔ سبحان اللہ، اب وہ صحابی ہیں، جانتے ہیں کہ ہمارے آقا کے گھر تو چٹائی ہے، کھجور کی چھال کا تکیہ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ حضرات محترم، ہمارے آقا کے گھر بھی متمولین کی طرح، امیر لوگوں کی طرح تو چیزیں نہیں تھیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ سل، یہ سل کا معنی ہے جو کچھ تیرا دل چاہے مانگ، سبحان یہاں اللہ، بھی مقبول غیر مقبول ہے۔ اب حضرت ربیعہ نے مانگا کیا، ایک تو سرکار نے فرمایا سل، اب سرکار نے تو مطلقاً فرمایا نا سل، مانگ، جو کچھ دل چاہتا ہے مانگ۔ تو ممکن ہے کہ مولا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جی انہوں نے تو فرمایا تھا نا مانگ، اللہ سے مانگ، لیکن مانگنے والے نے آقا پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب مانگا نا تو انہوں نے تصریح کی کہ اسالو کا، سرکار میں آپ سے مانگتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اسالو اللہ، میں مانگتا ہوں کا آپ سے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ محبوب سے مانگنا بھی در حقیقت معبود سے مانگنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں آپ سے مانگتا ہوں، کیا مانگتے ہو؟ رفاقتک فی الجنہ، جیسے یہاں قریب ہوں نا اور خدمت کر رہا ہوں، دیدار کر رہا ہوں، قرب کے مزے لے رہا ہوں، جنت میں بھی اسی طرح مجھے اپنے قریب رکھنا، سبحان اللہ، میں وہاں بھی خدمت کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھو جنت مانگی، جنت میں تو مومن جائیں گے، تو خاتمہ ایمان پہ بھی مانگ لیا، ایمان کی سلامتی بھی مانگ لی، جنت بھی مانگ لی، جنت میں بلندی مقام بھی مانگ لیا، یہ سرکار تو سب سے بلند مقام پر ہوں گے نا۔ انہوں نے کہا میں آپ کے پاس کھڑا ہو کر اور میں آپ کی خدمت کرتا رہوں، تو ہمارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ یار میں تو جنت کا مالک ہوں، تو جنت مانگنے لگ گیا ہے۔ اگر مالک نہ ہوتے تو مطلقاً فرماتے ہی نہ کہ جو چاہے تیرا دل چاہے مانگ، یہ کہنا بھی ملکیت عامہ کی دلیل ہے۔ بے شک، تو حضرات محترم، اور پھر صحابی کا عقیدہ ہے کہ جنت بھی محبوب کے قبضے میں ہے، جس کو چاہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کو، اب اعلان نہیں کیا آپ نے، یہاں مسجد نبوی شریف بیٹھے ہوئے 10 صحابہ کا نام لے کر اعلان کر دیا، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ،
والسعد فی الجنہ والسعید فی الجنہ سبحان اللہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ وابو طلحہ فی الجنہ. 10 صحابہ کا نام لے کر فرما دیا یہ بھی جنت میں ہے، یہ بھی جنت میں ہے، یہ بھی جنت میں ہے، یہ بھی جنت میں ہے. اور اپنے بیٹوں کے لیے جن کو کندھوں پہ اٹھاتے تھے سبحان اللہ واہ واہ اور واہ جن کو سونکتے بھی تھے اور چومتے بھی تھے ان کے لیے بھی اعلان کر دیا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. سبحان اللہ. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اور جنت کی ہیں یہ سردار ہیں. سبحان اللہ تو جناب بندہ صحابی نے جب مانگا نا کہ مجھے جنت چاہیے اور آپ کا قرب چاہیے تو سرکار میں اب غیر ذالک واہ 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 یہ مل گیا کچھ اور بھی مل سبحان اللہ سبحان اللہ ہے آج وہ مائل بہتا اور بھی کچھ مانگ. سبحان تو جناب بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہمیں نعمتیں ملتی ہیں اور یہ محفلیں جس کے ذکر کی اللہ کے بندوں کے ذکر کی محفل ہو، کسی مکروہ آدمی کے ذکر کی محفل نہ ہو، اللہ کے محبوبوں کے ذکر کی محفل جنت کا باغ بھی ہوتی ہے اور ہمارے گناہوں کو دھونے کا سبب بھی بنتی ہے. سبحان اللہ بے شک میں نے بتایا نا ابھی جس کا بھی ذکر اللہ کے پیاروں میں ذکر ہوگی اللہ کا ذکر ہے. بے شک تو ہمارے آقا نے فرمایا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سِكَالَةٌ وَسِكَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ. سبحان اللہ فرمایا ہر چیز کی میل دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مثالہ ہوتا ہے. کپڑا میلا ہو گیا، صابن لے لیا، سرف لے لیا، یہ کوئی اور مثالہ ہے تو وہ لے لیا، کپڑا صاف ہو گیا. اسی طرح اگر لوہا ہے اس کو زنگ لگ گیا ہے تو ریگ مال لے لیا، اس سے اس کو صاف کیا. تو فرمایا اگر تیرا دل گناہوں کی وجہ سے میلا ہو گیا ہے اور تو چاہتا ہے میرا دل دھل جائے، اللہ کے ذکر کی محفل میں آ گیا. سبحان اللہ اٹھنا بعد میں ہوگا، تیرے دل کی گناہوں کی سیاہی اللہ تعالیٰ کو سبحان کرم. اللہ تو یہ باعث رحمت و برکت ہے. اب جس مقام پر یہ محفل ہو رہی ہے یہ مقام بھی قیامت کے دن یہ دھرتی بولے گی، زمین بولے گی. قرآن کہتا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ زمین پوری خبریں دے گی اور جب یہ خبر دینے لگے گی تو کہے گی نہیں کہ محبوب کے فلاں غلام کے کارخانے میں میری پشت پر بیٹھ کر انہوں نے یا اللہ تیرا ذکر بھی کیا، تیرے پیاروں کا ذکر بھی کیا، احکام شریعہ کا ذکر بھی کیا. تو جناب بندہ یہ دھرتی جب گواہی دے گی، آج بھی ہم اٹھیں گے ہمارے دل پاک سبحان اللہ گناہوں سے اگر مومن ہم ہیں تو. اگر مومن نہیں تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو چیز پھٹ گئی ہو خراب اس کو کوئی نہیں صاف کرتا. دل اگر بدعقیدہ ہے تو پھٹ گیا سمجھو، ختم. اور گناہوں کی میل ہے تو اس کو بہت دیا. رب العالمین جل شانہ نے جب نسبتوں سے ہی رحمتیں دی ہیں تو بھائی نسبت تو ہو گئی نا ذکر کی، سبحان اللہ یہ جگہ برکت والی ہوگی، رحمت والی ہے. اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان پاک کو بھی جو عظمتیں ملی ہیں قرآن کے نزول کی نسبت کی سبحان وجہ اللہ سے. قرآن نازل کیا اور رمضان پاک کو عظمت کا مقام ملا. اور جس مہینے میں قرآن والا محبوب آیا واہ واہ سبحان مہینہ تو سب سے اعلیٰ مہینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ تبارک و تعالی برکتوں سے نوازے. اب کیونکہ ہمارے محترم قاری محمد خان قادری صاحب وہ اسی کے سلسلے میں جو ہے آواز کی بلندی کے سلسلے میں کچھ تاخیر ہو گئی. اب وہ آئیں گے، وہ اپنی نعت سنائیں گے اور ہم انشاءاللہ اس کے بعد دعائے خیر سبحان اور ہماری محفل تکمیل کو پہنچ جائے.